بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 4 پیج 230 سیرت النبی جلد سوم معراج کا واقعہ، وہی ہیڈنگ چل رہا ہے. ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. غلغلوں سے جس کی لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے. آہ اے سسلی سمندر کی ہے تجھ سے آبرو، رہنما کی طرح اس پانی کے صحرا میں ہے تو. وی لاگ نمبر 4 کتب حدیث میں واقعہ معراج کے متعلق یہ مقدم ترین اور معتبر ترین روایت ہے. اس کے بعد حضرت مالک بن سہسنہ رضی اللہ کی روایت کا درجہ ہے. اس روایت میں بہت سی باتیں پہلی روایت سے زائد ہیں. حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں اس کی تصریح نہیں کہ آپ اس وقت بیدار تھے یا خواب میں تھے، اس میں یہ ہے کہ آپ خواب و بیداری کی درمیانی حالت میں تھے. پہلی روایت میں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور اس میں ہے کہ آپ حتیم یا حجر یعنی حجر، یہ ذکر ہو رہا ہے. حتیم اور حجر ایک ہی مقام کے دو نام ہیں. یہ وہ مختصر سی جگہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل تعمیر کردہ کعبہ میں سے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کی چار دیواری سے باہر رہ گئی تھی اور اندر داخل نہیں ہو سکی ہے. اور اس میں ہے کہ آپ حتیم یا حجر میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں براق کا ذکر نہیں، اور اس روایت میں ہے کہ آپ براق پر سوار ہو کر گئے. حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں منازل انبیاء نہیں بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس روایت میں نام بنام تصریح ہے. حضرت ابو ذر غفاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اوقات نماز کی تعداد 3 مرتبہ میں گھٹائی گئی، لیکن اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس غرض سے خدا کے پاس 5 بار گئے. ان دونوں روایتوں میں در حقیقت اجمال و تفصیل کا فرق ہے. حضرت ابو ذر غفاری کی روایت مجمل ہے اور حضرت مالک بن سا رضی اللہ کی روایت میں واقعات کی کسی قدر تفصیل ہے. تاہم یہ دوسری روایت بھی معراج کے تمام واقعات و سوانے کو محیط نہیں ہے. اب ذیل میں ہم صحیحین کی تمام روایتوں کو ملا کر معراج کی سوان و مشاہدات کا ایک جامع بیان لکھتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین، وی لاگ نمبر 5 میں انشاءاللہ یہ بیان آپ کے سامنے رکھیں گے. وی لاگ نمبر 4 ہمارا کمپلیٹ ہوا. مقدر جگمگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے. نہ تخت و تاج کی حاجت، نہ مال و زر کی چاہت ہے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے. محمد نام لینے سے سکون قلب ملتا ہے، دل مضطر بہلانے کو نبی کا نام کافی ہے. متاع کل کیا قرباں کہاں صدیق نے، پھر یہ میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے. بروز حشر بھی عاشق کے لب پر یہ صدا ہوگی، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے. محمد نام لینے سے سکون قلب ملتا ہے.